اب تک یہ ہماری بڑی خبر آپ کو دے ناظرین کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں ناظرین کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 55 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اہم اپڈیٹ آپ کو دے ناظرین کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 55 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم اور بڑی خبر دے ناظرین کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سرفراز ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عدیل بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اب یہ ایک بام شیل گرا ہے عوام کے اوپر۔ حالیہ جو صورتحال خطے کی ہے، بالخصوص ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے، اس کے بعد اب اس کے اثرات پاکستان پر بھی ڈائریکٹلی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ قیمتیں پیٹرولیم کی بڑھا دی گئی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں 55 روپے کا غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ بڑھ کر 321 روپے تک جا پہنچی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے تک جا پہنچی ہے، جو عوام کے لیے جو کہ ایک واقعی بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل ہی ہم نے مختلف جو پیٹرول پمپس پر لوگ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پہنچے، آپ نے ویژوز بھی دیکھے ہیں۔ مختلف شہروں میں قطاریں لگ چکی ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ 12 بجے تک کا وقت تھا اور لوگوں کی کوشش تھی کہ 12 بجے سے پہلے پرانی قیمتوں پر پیٹرول ڈلوا لیں۔ لوگوں سے جب پوچھا گیا تو لوگوں نے بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھا کہ اس وقت جو حالات ہے، صورتحال ہے، اس میں حکومت وقت کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں تھا، لہٰذا انہیں قیمتیں بڑھانی پڑی، اور انہیں اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جب حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ جنگ ختم ہوگی تو پھر یہ چیزیں نارملائز بھی ہوں گی اور قیمتیں واپس بھی اپنی اصل شکل پر بحال ہوں گی۔ اور حکومت کی جانب سے بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جیسے صورتحال نارملائز ہوگی ان قیمتوں کو واپس لے کر آیا جائے گا، کم کی جائیں گی پیٹرولیم کی قیمتیں۔ تاہم وقتی طور پر رمضان میں عید سے پہلے عوام کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے اور عوام کو اب کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پیٹرولیم ایک ایسی چیز ہے جس سے آگے بہت سارے جو زندگی کے معمولات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پھر بعد ازاں آپ کو معلوم ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد بجلی بھی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہونے سے مزید مختلف جو کارخانے ہیں ان میں بننے والی چیزیں مہنگی ہوں گی، اور تو عام طور پر اگر ہم ایک بات کریں سادہ الفاظ میں تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلا آ سکتا ہے مہنگائی کا، لیکن سب اس وقت منحصر ہے اس جنگ کے اوپر جو ایران میں جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کو شروع تو کیا گیا ہے اور اس وقت یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ جنگ اب طویل بھی ہو سکتی ہے، ایون دو صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ توقع کر رہے تھے جنگ جلدی ختم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے جو جوابی حکمت عملی اپنائی ہے اس سے یہ تاثر ضرور مل رہا ہے امریکہ کو بھی اور ان کے تھنک ٹینکس کو بھی۔ یہ جنگ کچھ عرصہ مزید چلے گی، لیکن جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جو راستہ ہے سمندر کا جس کے ذریعے 20% دنیا کا تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، اس راستے کو ایران نے بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان جیسے دیگر جو ممالک ہیں وہ نشانے پر آ چکے ہیں۔ ان تک پیٹرول نہیں پہنچ رہا، پیٹرولیم کی دیگر جو مصنوعات ہیں، چاہے وہ LNG ہے چاہے وہ ڈیزل ہے، وہ نہیں پہنچ رہے۔ اس سے قیمتیں اب بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں جو فی بیرل کی قیمت ہے پیٹرول کی وہ بتایا جا رہا ہے کہ $150 تک جا پہنچ سکتی ہے، اور جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر ہمیں 55 روپے اضافی دینے پڑ رہے ہیں تو اگلے ہفتے میں اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو کتنی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے، مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے قوم کے لیے۔ اس وقت میں حکومت وقت کو چاہیے
कि वो पाकिस्तानी कौम का सहारा बने, और जो टैक्सेस या लीवीज की सूरत में इजाफी पैसे लिए जा रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों पर ऑलरेडी, उनको ही कम किया जाए और किसी भी सूरत में अवाम पर इजाफी बोझ न डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस इजाफी बोझ को शायद ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी अच्छा दिल, लगता यूँ है कि वक्त मशरक़ वस्ती में जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान भी पहुँच रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो इतना बड़ा इजाफा एकदम से सामने आया है, समझ आती है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी यकीनी तौर पर पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन एकदम से इतना इजाफा जो है वो कर दिया जाना हुकूमत की जानिब से आवाम को एक दफ़ा फिर से जो है वो इनके ऊपर जो है पेट्रोलियम बम गिनाने के ही मुतरादिफ समझा जाए। जी बिल्कुल, अगर हम इसको भी पेट्रोलियम बम नहीं कह सकते तो हम किसको कहेंगे? 55 रुपए का इजाफा यकमुश्त कर दिया जाए अगर पेट्रोलियम की कीमत पर, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ है उस आम लोअर मिडिल क्लास शख्स पर जिसने अपनी बाइक में या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, और उसने पेट्रोल डलवाना है तो ही उसने अपने काम पर जाना है। अब जब पेट्रोल नहीं डलवाएगा तो अपने काम पर कैसे जाएगा? तो डायरेक्टली हर हाउस होल्ड पर इस फैसले का असर पड़ा है और लोग मुतासिर हुए हैं। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत अगर चाहती या हुकूमत अगर इस पर थोड़ा सा और गौर करती तो शायद इतना ज्यादा इजाफा उन्हें न करना पड़ता। ऑलरेडी जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि लीवी की सूरत में बहुत ज्यादा जी जी। चार्ज किया जा रहा है, जो पेट्रोलियम की असल कीमत है उससे ज्यादा पैसे इस वक्त हुकूमत वैसे भी टैक्सेस की मद में ले रही है पाकिस्तानी अवाम से। वो जो टैक्सेस मुख्तलिफ चीजों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत लेती है अवाम से, कभी किसी इलाके में सड़क बनाने की मद में पैसे लिए जाते हैं, लीवी ली जाती है, कभी किसी और मद में लिए जाते हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए, जब जंग छिड़ चुकी है खित्ते के अंदर और हालात खराब तर होते जा रहे हैं, तो इस वक्त दीगर मामलात पर जरा अगर वो थोड़ा सा उनको पीछे छोड़ दें और जो लीवीज है या टैक्स है उनको थोड़ा सा कम कर दें पेट्रोलियम के ऊपर, और फिर इजाफा साथ साथ जो उन्होंने करना है आलमी कीमतों के साथ साथ वो करते भी रहे, तो उस पर उससे अवाम के ऊपर डायरेक्टली इतना बोझ नहीं पड़ेगा जितना आज के इस फैसले के बाद से अवाम उस पर बोझ डलता हुआ फील कर रही है। अभी तो आज पहला दिन है, कीमतें आज 12 बजे के बाद बढ़ गई हैं, लेकिन जूं जूं ये वक्त गुजरेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, फिर अवाम को ज्यादा रियलाइज होगा जब रोजाना की बुनियाद पर उनको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे पेट्रोलियम की मद में, तो फिर आप देखेंगे कि एक बैकलैश हुकूमत की तरफ आएगा। हुकूमत ने एक फैसला जो शायद उसे 2 से 4 रोज या कुछ अरसे के बाद करना था, उसने पहले दिन ही कर दिया है। इससे एक तो ये भी है कि अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आगे कितना मुश्किल वक्त आ सकता है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी जो कि उसने शायद इस वक्त करना मुनासिब नहीं समझा फॉर सम रीजन। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील सरफराज, आपने इस हवाले से तफसीली तौर पर हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको नाज़रीन बता दें कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से पेट्रोलियम की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है।